بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے معتممین حضرات کی ذمہ داریوں سے متعلق ہماری بات چیت چل رہی تھی کہ جس میں مدرسے کا اہم ذمہ داری معتمم صاحب کے چندہ اور چندے سے متعلق جو باتیں ہمارے مدارس میں رائج ہیں اور کون سے طریقہ کار صحیح ہیں اور کون سے طریقہ کار صحیح نہیں ہیں، اور مختلف اس موضوع کے اوپر ہماری بات چیت چل رہی تھی اور مختلف نشستوں میں ہم نے اس سلسلے میں بہت تفصیل کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ آج ہم یہ بیان کریں گے کہ چندے کا جائز طریقہ کیا ہے، اور اس کی کچھ تفصیلات ہم نے گزشتہ مجلس میں بھی ذکر کی تھی، اور آج بھی ہم اس کا حوالہ دیتے ہوئے مزید جو تفصیل ہے انشاءاللہ العزیز وہ آپ کے سامنے لائیں گے۔ دیکھیے، چندے کا جائز اور صحیح طریقہ جس پر ہماری بات چیت ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اطلاعی پمفلٹ ہو کہ جو کہ شائع کیا جائے، اور لوگوں کے درمیان جو ہمارے ایسے حضرات موجود ہوتے ہیں کہ جو کہ مدرسے کے ساتھ ان کی نیک ارادے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت تعاون کرنے کی ان کی نیت ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ نے ان کو اس مد میں بہت ساری خیر و خوبی سے ان کو نوازا ہوتا ہے، اور جن سے کسی قسم کی کوئی امید ہو ان تک یہ اطلاعی پمفلٹ دے دیا جائے، پہنچا دیا جائے کہ جس میں مدرسے کا مختصر تعارف بھی ہو اور اس کی اہم ترین جو بڑی بڑی ضروریات ہیں وہ بھی اس کے اندر ذکر کر دی جائیں، اور اس میں بہت زیادہ، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بہت تفصیلات میں نہیں جایا جائے، ہر شعبے کا مختصر طور سے اس کا ذکر کر کے اس کی تفصیلات ذکر کر دی جائیں، ان کے مدات ذکر کر دی جائیں، اور اس کی جو اخراجات ہیں وہ اس کے سامنے لکھ دیے جائیں۔ اور یہ پمفلٹ جو ہو یہ مدرسے کے جو مجلس شورا ہے، جو سرپرست ہیں، معتمین حضرات ہیں، جو اکابر اساتذہ ہیں، ان کی جانب سے ہونا چاہیے، تاکہ سب کی جانب سے ایک ہی بات ہو، اور سب کی جانب سے بھی ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اس کا اثر بھی اچھا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں جو تھیں وہ ہم گزشتہ مجلس میں ذکر کی تھیں، اور آج میں ہم مزید اس کی تفصیلات میں جائیں گے، اور اس سلسلے میں یہ بات بھی عرض کریں گے کہ آج کل چونکہ مصروفیات بہت زیادہ ہو چکی ہیں، مشغولیات کا زمانہ ہے، اور ایک بہت ہی زیادہ بڑی ایک خرابی جو اس وقت سامنے آئی ہے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ وقتاً فوقتاً دین سے اور اپنے ایمان کی تکمیل سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور لا تعلقی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ تو اس طریقے سے جو لوگ اس طریقے کے ہوں کہ ایک دفعہ اگر ان کو اطلاعی پمفلٹ پیش کر دیا جائے اور پھر وہ اس کی طرف حاضر کر دیں کہ ہاں بھئی ہم نے یہ چیزیں یہ ان مدارس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، تو لہٰذا ان کو بار بار تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ ہاں، اگر ایک دو دفعہ اگر ان کو کہہ دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مصروفیت کا زمانہ ہے، مشغولیات کا دورہ ہے، دین سے اور اہل دین سے، اہل علم سے اور دین اور شریعت کے کاموں سے عام طور سے لوگ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، لا تعلق ہوتے جا رہے ہیں، تو لہٰذا دوبارہ کھٹکھٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یاد دہانی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے اگر کوئی شخص اگر اس میں اس کو یاد دہانی کروا دے تو یہ خوش آمد میں بھی جو ہے وہ نہیں آتا، اور کسی کے اوپر اصرار کرنے میں بھی نہیں آتا۔ ہاں، یہ صرف اور صرف اصرار نہ ہو، یاد دہانی کے طور پر ہو تو دو ایک دفعہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ مدات مختلف ہوا کرتے ہیں، اور مدات کے مختلف ہونے میں جو فاعلین خیر ہوتے ہیں، مخیر حضرات ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات اپنا حساب کتاب رکھتے ہیں، اور حساب کتاب کرنے میں بھی
اپنی ایک تاریخ متعین کر لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس تاریخ کے متعین کرنے تک میں بھی وہ اپنا کام نہیں تکمیل تک پہنچاتے اور مکمل نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ پھر ان کے سامنے یہ عذر ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنے مدات کی کوئی فہرست تیار نہیں کی، ہم نے ابھی تک اپنے کوئی جو ہے وہ اپنے حساب کتاب کو مکمل نہیں کیا، تو لہٰذا ان سے بھی ایک دو دفعہ یاد دہانی کے طور سے عرض کر دیا جائے اور ایک تاریخ متعین کر دی جائے، اور اس متعینہ تاریخ کے اندر وصولی کی کوشش کی جائے۔ اور اگر انہوں نے کسی قسم کی مصروفیات کی بنا پر، مشغولیات کی بنا پر، یا ویسے ہی ٹال مٹول کے لیے اس میں کوئی تاخیر کر دی ہو، تو ایک یا دو دفعہ یاد دہانی کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بار بار یاد دہانی کی ضرورت نہیں، بار بار یاد دہانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دینا چاہے گا اور اس کی نیت بھی ہوگی انشاءاللہ، تو اللہ جل شانہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے، انفاق فی سبیل اللہ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ جل شانہ نے جو فرائض اور واجبات اس کے ذمہ عائد کیے ہیں، اس میں وہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ دینا چاہے گا تو انشاءاللہ العزیز ضرور دے گا۔ ٹال مٹول کرے گا اور اگر تاخیر کرتا رہے گا تو اس کے پیچھے ہرگز نہیں پڑنا چاہیے۔ لہٰذا ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے چندے کے جائز طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے اندر نہ تو اصرار ہو، نہ تو کوئی خوشامد ہو، اور نہ ہی جو ہے وہ ایسا پہلو اختیار کیا جائے کہ جس سے اہل علم اور اہل مدارس اور دوسرے حضرات جو کہ اس ادارے سے منسلک ہیں ان کا کسی بھی قسم کا کوئی وقار مجروح نہ ہوتا ہو۔ انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ نے اس دین کی سربلندی کا وعدہ کیا ہے، اپنے علم کے مطابق جس وقت جیسا چاہے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کی اپنے دین کی سربلندی کے لیے خدمت لے لے گا۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو غور کرنے سے ظاہر سی بات ہے، یہ بات سامنے آتی ہے کہ لینے والے ضرورت مند نہیں ہیں، دینے والوں کو ضرورت ہے کہ وہ دیں، تو لہٰذا کسی نہ کسی حد تک اس چیز کا جو ہے وہ معاملہ سامنے رکھنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ ضرورت مند لوگ کون ہیں۔ ضرورت مند وہ لوگ ہیں جو کہ دینے والے ہیں، لینے والے ضرورت مند نہیں ہیں۔ اگر انہیں ضرورت ہوگی تو وہ ضرور بضرور خود رابطہ کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز جو لوگ اس قسم کا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اور اچھے اور معقولی اور اچھے اور خوش اخلاق اور خوش مزاج لوگ ہوتے ہیں، معقولی لوگ ہوا کرتے ہیں، ایسے لوگ انشاءاللہ العزیز وہ ضرور دیا کرتے ہیں۔ اور اس قسم کے لوگ بھی بہت سارے ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے پڑھ کر جو ہے وہ بھی کر لو، لیکن ان سے اللہ کے حکموں کے مطابق اللہ کی جانب سے جو فرائض ہیں اس کی ادائیگی میں ان سے کوتاہی ہوتی رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے ہرگز نہیں پڑنا چاہیے اور اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے اور بار بار یاد دہانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ضرورت ان کو ہے، لینے والوں کو ضرورت نہیں ہے، دینے والوں کو ضرورت ہے۔ اگر ان کو ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز وہ خود رابطہ کر لیں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا 2-4 دفعہ یاد دہانی میں کوئی حرج نہیں، اصرار نہیں کرنا چاہیے، خوشامد بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے اہل علم اور دیندار طبقہ جو ہے اور اہل مدارس ان کے وقار کو بھی مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔